وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں تو کسی کی تعریف بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا سب کو کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا يريدون منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں اتنا بھی نہیں چاہیے کہ تم جزاک اللہ ہی ہمیں کہہ دو، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم تم سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ قادسیہ کی لڑائی کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں۔ کسریٰ کے بڑے لمبے چوڑے خزانے تھے، ہیرے جواہرات، بہت صدیوں کا اکٹھا کیا ہوا مال اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ ایک خاص ڈبہ جس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی قسم کی چیزیں تھیں، رات کی تاریکی میں ایک آدمی لے کر آیا اور مال غنیمت کے ڈھیر پر چھوڑ کر چل پڑا۔ جو وہاں ذمہ دار تھا اس نے کہا، او بھائی بتاؤ، بیلٹ ٹھہرو، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا جہاں سے سارا مال غنیمت آیا وہیں سے لے کر آیا ہوں۔ تم نے اس میں سے کچھ رکھا تو نہیں؟ کہا اگر رکھنا ہوتا تو پھر یہاں لے کر کیوں ہوتا، سارا ہی رکھ لیتا، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اچھا اپنا نام تو بتا کر جاؤ۔ کہا جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا اس کو میرے نام کا پتہ ہے، میں نے نہیں بتانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا تو فرمانے لگے کہ بدر کے اندر جو شریک ہوئے تھے ان کی تعریف اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کر دی تھی، اگر وہ نہ کی ہوتی تو میں کہتا کہ آج جو میرا لشکر ہے وہ دنیا کے سارے لشکروں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ نیکی کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے برعکس جتنے بندہ گناہ کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اس کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اصل تکلیف تو مجھے ہے، اس لیے کہ میرے اعمال اس کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ تو آج تکلیف برداشت کر لے گا، کل نفع کے اندر رہے گا، میں تو مصیبت میں پھنس گیا۔ جس نے دوسرے کو گالی نکالی، بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہو گیا، لیکن اس کی شرمندگی کا بدلہ اس کو میرے اعمال سے مل جائے گا۔ اس بدبخت کا کیا بنے گا جس نے گالی دے کر شرمندہ کیا؟ اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں سوچو، یہ ساری برائیاں جو تم کرتے ہو کسی کے لیے نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے جس کی زمین دبائی ہے اس کا نقصان کم ہوا، بظاہر ہوا، تھوڑا ہوا، آج ہوا، کل اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، لیکن تمہارا کیا بنے گا جس نے زمین دبائی؟ اللہ ساتوں زمینوں کو اکھیڑ کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ جس مال کو اکٹھا کرنے کے پیچھے آج جوانیاں برباد کر دی جاتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کی پرواہ نہیں کی جاتی، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہم دنیا کماتے ہیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں، بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شَجَاعًا أَقْرَأَ لَهُ زَبِيبَتان، اللہ اس کے مال کو ایک سانپ کی صورت دے دیں گے۔ شجاع اس سانپ کو کہتے ہیں جو اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سانپ چلتے ہیں لیکن یہ سانپ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ ایک آدمی اگر گھوڑے پر بھی بیٹھا ہو اس پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس سانپ کو شجاع کہتے ہیں، اقرا، اور اتنا زہریلا کہ اس کا سر جو ہے اس کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں سانپ کے اوپر سے وہ بھی اڑ چکے ہوتے ہیں، اتنے زہریلے اس کے زہر کی وجہ سے۔ شجاعاً اقرا لہو زبیبتان، اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک ہوں گی، جیسے غصے کے اندر کوئی آدمی اپنی آنکھیں سرخ کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں خوفناک ہوں گی۔ یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ سانپ اس کے دونوں بچھڑوں کو پکڑ کر، یہاں سے یہ دونوں منہ کے دونوں حصوں کو پکڑ کر کھینچے گا، پھر کہے گا
انا مالک انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں سانپ نہیں، میں تیرا مال ہوں جو اللہ نے سانپ بنا دیا۔ یہ اس مال کے بارے میں ہے جو حلال تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دی، صرف زکوٰۃ نہیں دی، حلال تھا، محنت سے کمایا تھا، پسینہ بہا کر کمایا تھا۔ یہ اس مال کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر، جس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، کسی کی جیب نہیں کاٹی تھی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ وہ مال ایک ایسا خطرناک سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خود اندازہ کریں جو دوسروں کی جیبیں کاٹ کر ہم نے کیا وہ کیا بنے گا؟ جو جھوٹ بول کر کمایا ہے وہ مال کتنا گندا ہو جائے گا، وہ کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جس مال کو دین چھوڑ کر ہم نے حاصل کیا ہے وہ مال کیا مصیبت لائے گا، جس مال کو نمازیں چھوڑ کر ہم نے کمایا ہے وہ کیا مصیبت بنے گا قیامت والے دن، جس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات کو ایک طرف پھینک کر پھر ہم نے اس مال کو کمایا وہ کیا بنے گا۔ یہ اس مال کا ذکر ہے، من آتاہ اللہ مالا، جو مال اللہ دے یعنی حلال طریقے سے بندے کو ملے، بندہ محنت کر کے کمائے، خون پسینے کی کمائی جس کو کہتے ہیں وہ کمائی۔ جرم صرف ایک، ولم یؤدی زکاتہ، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، بس وہ مال ایک ایسا سانپ بن کر گلے میں پڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال۔ اور بھائی بس کریں، بہت حرام کر لیا ہم سب نے، بہت ہم نے اپنی مصیبتیں اکٹھی کر لی ہیں۔ توبہ کا وقت آج موجود ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں اپنی سوچوں کو، بدلیں اپنے نظام کو، بدلیں اپنے رات اور دن کی محنتوں کو، سب کچھ بدلیں۔ اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھیں، اللہ کے نبی کا امتی بن کر جینا سیکھیں۔ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ مجھے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔